حضرات ذی وقار، آج کل لوگ جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی گواہی دینے کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کی حالت جو اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ وہ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پر جو ہے وہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے پر ناجائز اور اس طرح کے مقدمات درج کراتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے جو ہے ان کو سنگین لوہے کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے، اور اس طرح ان کو معاملات کے اندر الجھا دیا جائے، اس طرح مقدموں کے اندر ان کو پھنسا دیا جائے کہ جن کے لیے ان کے لیے کوئی نکلنے کی راہ جو ہے وہ نہ مل پائے، اور اس مشکلات کے اندر وہ پھنس کر رہ جائے اور ان کا گھیرا جو ہے وہ بہت ہی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت ہی ابتر جو ہے وہ حالت ہو چکی ہے۔ تو ان حضرات کو جو جھوٹے مقدمات درج کرتے ہیں اور اس طرح کی جھوٹے گواہیاں دیتے ہیں اور جھوٹے قسمیں اٹھاتے ہیں، تو ان چیزوں کو، ان لوگوں کو ان احادیث مبارکہ پر غور و فکر کرنی چاہیے اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے حق میں جھوٹی گواہی دی، جھوٹی قسم اٹھائی یا جھوٹی گواہی دی، تو قسم اٹھانے اور گواہی دینے کے بعد ابھی اس جگہ سے، اس مقام سے پاؤں نہیں ہٹائے گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جہنم واجب ہو جائے گی۔ اتنی سخت وعید ہے، لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا فانی کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور اس کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کے جان و مال سے کھیل جاتے ہیں، اور لوگوں کو کس قدر جو ہے وہ نقصانات پہنچاتے ہیں اور کس طرح لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ برا سوچتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اب کیا سنا آپ نے، کتنی سخت وعید ہے کہ جیسی وہ گواہی دے گا، جیسی وہ جھوٹی قسم اٹھائے گا، اس جگہ سے ہٹے گا نہیں، پاؤں نہیں ہٹائے گا، پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ جہنم واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح کا ملتا جلتا مفہوم حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے اس کا مال جو ہے وہ ہلاک ہو جائے یا اس کا خون بہایا جائے، تو فرمائے اس عمل سے اس نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ جہنم کو واجب کر لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ان عادات کے اندر گرفتار ہیں، جن کا شعبہ یہی ہے، جن کا کام یہی ہے، جن نے جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے جو ہے وہ راستہ یہی اختیار کیا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو ان احادیث مبارکہ سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس برے راستے سے وہ جو ہے وہ باز رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور جھوٹی قسمیں اور جھوٹی گواہی سے ہر ممکن کوشش جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔